اور میں خیال ہے ترجمہ تو آپ لوگ آسانی سے ہی کر لیں گے. جی سر ترجمہ تو کر لیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں کیا تھا کیونکہ بھیجا نہیں. ایک دو باتیں ایسی تھیں. اب اس میں یہی چیز ہے کہ ہم اس کو اب ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے. ہاں کہ مطلب جی کیونکہ اس میں بھی ہے اور یہ بات پرانے بھی ہے کہ آپ کی جو آرزو ہے نا لمبی لمبی وہی انسان کو مار دیتی ہے. جی. اور پہلا جملہ جو اس میں ہے کہ جو ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی متوجہ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان اگر عمل نہ کرے، اور عمل سے مراد کیا ہے؟ صالح. عمل صالح. اور عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ آپ کے پیچھے اخلاق کی جب اخلاق درست ہو، اخلاق نفس بہتر میں صفات پاکیزہ موجود ہوں، ہو تب عمل صفات خبیثہ دور ہو چکی ہوں، تب عمل صالح بنتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ یعنی خالی عمل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کیے جائیں. ہاں نہیں اس کے پیچھے ہاں ایک صفت ہونی صحیح. چاہیے. ٹھیک. تو عمل کے بغیر آخرت کی امید نہ رکھو. اب یہ ایک بہت اہم جملہ ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام علی علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہ کسی پر بھروسہ کرو، نہ خوش فہمی میں رہو کہ بس ہم نے توحید کو مان لیا تو بس اب پچھلی دفعہ آپ ہی لوگوں سے بات ہو رہی تھی نا کہ شفاعت یا کسی اور کے بلبوتے پر ہاں شفاعت وہ بھروسہ وہ کرنا کہ جناب بس دوسرا ہمیں کوئی پہنچا دے گا، یہ ویسے ہی چیز پسندیدہ نہیں ہے. جی پچھلی دفعہ جملہ تھا نا آپ کا کہ ہر شخص کو اپنی ذات میں ترقی کرنی ہے. جی جب خدا نے ہر ایک کو انڈیویجولی آلات اور ابزار اور تمام وسائل فراہم کیے ہیں، عقل ہر ایک کے پاس ہے، سمع بصر فؤاد ہر ایک کے پاس ہے، تو پھر اس بات کا کیا سینس بنتا ہے کہ کوئی شخص اپنے حصے کی ذمہ داری کسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر دے، یا اپنے حصے کا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کے سہارے پہ بیٹھ جائے؟ تو پھر کوئی سینس نہیں بنتا نا اس کا. نہیں سینس نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کو خود عمل کرنا ہے، خود یعنی اپنے آپ کو کسی مقام پر پہنچانا ہے. اور اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تم آخرت میں کسی بھلے کی امید مت رکھنا. ٹھیک. یہ بہت اہم بات ہے. جی سر. پھر اس کے بعد ہم جب یعنی ہم استغفار وغیرہ پہ بھی بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ، ہے نا؟ جی سر. کہ استغفار اور یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا نا مغفرت اور توبہ بہت ہی اہم ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ جملہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس بات سے کہ توبہ کے قبول ہونے کی امید مت رکھنا اگر تم دنیا میں لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. یہ جملہ آپ لوگوں نے پک کیا. جی یہی ہے نا کہ اگر آپ اس میں جملے میں یہی ہے کہ اگر تم نے وہ اگر تم نے توبہ کی ہے لیکن ساتھ ساتھ طویل آرزو بھی ہیں تو تمہاری آرزو میں توبہ کو قبول نہیں کرائیں گے نا. ہاں یہ جملہ آپ لوگوں نے پک نہیں کیا جنہوں نے مجھے بھیجا تھا نا. اچھا. اس والے پوائنٹ کو کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ توبہ کو قبول نہیں ہونے دیتی. صحیح. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد مسئلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو دنیا میں کیسی باتیں کرتے ہیں، پرہیزگاروں جیسی باتیں، زاہدین یعنی کہ جن کے دل دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، ہٹے ہوئے ہوتے ہیں.
کہ ظاہری طور پر باتیں زاہدین والی اور عمل کس کے؟ راغبین والے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ عمل وہ کرے کہ جو ان لوگوں کے جیسے ہوں کہ جو صاحبان رغبت ہیں، اور بات کریں کہ جو زہد والے لوگ ہیں. ٹھیک، تو یہ مجھے قول ایک لگا تھا کہ پچھلی دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے اس سے کافی ریلیٹ کر رہا تھا، تو اس بنا پر میں نے پھر آپ لوگوں کو یہ بھیجا تھا کہ تھوڑا سا اس پر غور فرمائیں اور دیکھیں. جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کلیئر ہے یہاں تک. السلام علیکم. جی سر کلیئر ہے، لیکن یہ میں نے یہ نقطہ لکھا تھا کہ لمبی امیدیں بھی رکھتا ہو اور ساتھ ہی توبہ کی امید کرے کہ اچھا، میں یہ کام کر لوں گا اور مطلب اس کام کے بعد میں توبہ کر لوں گا، اور نہیں یہ کام. مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے نا. مطلب اچھا، یہ ہے کہ تم اس بات کی امید لگاؤ کہ تمہاری توبہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. لا تکن ممن یرجو، ٹھیک ہے، یرجی توبتا یعنی توبہ کی امید رکھتا ہے. یرجی یعنی یہ جملہ، یہ لفظ مس ہو گیا نا. توبہ جی کی امید رکھتا ہے، یعنی توبہ کی امید رکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میری مغفرت ہو معاف جائے گی، کر. میری توبہ قبول ہو جائے گی. صحیح یعنی اس حالت میں کہ وہ لمبی لمبی امیدیں بھی ساتھ لے کے بیٹھا ہوا. تو صحیح یہ دونوں چیزیں ساتھ پاسبل نہیں ہیں. یعنی صحیح لمبی امیدیں اور آرزوؤں کا زندگی میں ہونا اور ان کے ساتھ توبہ کا قبول ہو توبہ جانا، کی. یہ ایک ساتھ پاسبل نہیں. صحیح یہ مطلب. صحیح. جی تو ہم حضرت نوح علیہ السلام پہ بات کر رہے تھے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے جو سورہ ہود کی آیتیں، اگرچہ کہ سورہ ہود کا جو بیان ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ہے، تمام یعنی واقعات کے اور تمام اسٹیجز اور مقامات وہاں پہ کورڈ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی جگہوں پر بھی ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر زیادہ وضاحت اور تشریح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سورہ نوح کی طرف پلٹے، اور سورہ نوح میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی بیانات ہیں وہ پھر ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، کہ یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں، جیسے ہم نے اس بات کو بہت دفعہ بیان کیا، آپ بھی امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یعنی قرآن کا جو بیان ہے وہ سٹوری ٹیلنگ کا نہیں ہے قرآن کا انداز، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. تو چاہے وہ ڈائریکٹ کوئی معرف تعلیم کریں، یا کوئی مثل یا مثال بیان کریں، یا کوئی واقعہ اور تاریخ ان کو سنائیں، تو دونوں ان سارے کیسز میں جو اصل چیز مد نظر ہوتی ہے وہ ہماری ہدایت ہے. یعنی ہماری ہدایت، جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا یا جن کے ہاتھوں میں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو ہم آیت نمبر 4 تک آئے تھے کہ انہوں نے جب بات کی کہ تم کیا کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، تو ان 3 لفظوں میں سمجھ لیں کہ پوری دینی زندگی کا نقشہ اور خاکہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کہ ان اعبدوا اللہ یعنی سب سے پہلے اللہ کی بندگی ہے، پھر اللہ کی بندگی کے ساتھ خدا کا تقوی، اور خدا کا تقوی جو ہے وہ خدا کی طرف سے
مطلب اس میں خوف خدا بھی آتا ہے، توجہ اللہ بھی آتی ہے، تذکر بھی آتا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں اس بات پر کہ انسان خدا کی جانب متوجہ ہے. ٹھیک، تو وَاتَّقُوهُ ہو کہ اور تقوی الہی اختیار کرو، وَأَطِيعُونِي اور یہ تیسرا پہلو کہ یعنی کہ جو حقیقتاً نبی یا امام کی رول کو ڈیفائن کرتا ہے زندگی میں. لیکن آبویسلی انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اس رستے پہ نہیں چلنا چاہتے جس رستے پر خدا انہیں چلانا چاہتا ہے، یعنی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، تزکیہ نفس، علم، معرفت، روحانی بلندی، مقامات، اور انہیں اس میں زیادہ زحمت محسوس ہوتی ہے، انہیں اس میں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں مزے اور لذتیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں. تو پھر وہ نبی اور امام کو اطاعت کا معیار سمجھنے کے بجائے انہیں کیا بنا لیتے ہیں؟ ان کے تقدس کا سہارا لیتے ہوئے انہیں اپنی دنیاوی حاجتیں پوری کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا لیتے ہیں. جبکہ نبی اور امام کے حوالے سے خدا نے جو بھی بیان کیا ہے، اگر آپ قرآن دیکھیں تو قرآن اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ نبی اور امام ہمارے درمیان صرف اس لیے رکھے گئے ہیں اور ہمارے اندر بھیجے گئے ہیں انسانی معاشروں میں تاکہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کے دین اور خدائی احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم ان کی اطاعت کریں اور ان سے رہنمائی طلب کریں. یہ ہے ان کا کام اور ان کا رول ہیومن سوسائٹیز میں. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہیں خدا کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی. اور یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. کیوں اہم پوائنٹ ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ان کے لیے زندگی میں دشواریاں اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں. ٹھیک، تو یہ والا بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ پہلو بھی ہم اگنور کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہماری نظر اپنے گناہوں پر، اپنی بدعمالیوں پر، اپنے نفوس کی خرابیوں پر جاتی ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز میں کسی اور کو بلیم دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جب وہ منشن کر رہے ہیں کہ خدا تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اگر تم بندگی اور تقوی اور اطاعت پیغمبر کرو گے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خدا کی طرف سے مغفرت ملتی رہی اور تمہاری توبہ قبول ہوتی رہی تو تمہاری دنیا کی بھی زندگی اچھی اور خوشحال ہو جائے گی اور آخرت کی بھی فلاح تم کو نصیب ہوگی. اور پھر خوشحالی کے ساتھ خدا تمہیں ایک معینہ مدت تک مہلت دے گا، یؤخرکم الی اجل مسمی. اور obviously اس کے بعد جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ اے خدا مجھے ایسا بنا دے کہ جب تیری طرف سے دعوت آئے، یعنی تیری طرف سے بلاوا آئے، کہ جس بلاوے کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو میں ایسی حالت میں ہوں، میری یہ حالت ہو کہ وہ جب خدا کی پکار ہے یعنی دعوت موت، تو پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ڈیفائی کر دے یا ڈینائی کر دے یا اس سے اسکیپ کر لے، پھر وہ سب ممکن نہیں ہے. تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب مدت خدا آ گئی یعنی اب یہاں سے رخصت کا حکم آ گیا تو پھر کوئی اس کو مؤخر نہیں کر سکتا. اور کاش کہ تم اس بات کا علم رکھتے ہوتے کہ زندگی کا نظام ایسے چلتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنا جو ہے وہ خود ان کی دعوت کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. قال ربی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب،
انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو پکارا، بلایا. ٹھیک ہے. دعو یا دعا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے پکارنا کہ جس میں آپ کسی کے قریب جاتے ہیں، اس سے مطلب ایک اپنائیت کے ساتھ، قربت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ چیخ کے زور سے بلانا، وہ ندا ہے. تو دعوت یعنی میں ان کے پاس گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان کو پیار سے، محبت سے باتیں سمجھائیں، ان کو حق کی طرف ترغیب دلاتا رہا. یعنی قریب جا کے اپنی قوم کو، یہاں پر کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں کو جن کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی احساس اپنائیت رکھتا ہے، وہ اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے قریب ہوتا ہے تاکہ ان کو ہدایت کے راستے پر لے چلے اور رہنمائی کرے. تو دعوت قومی کب، لیلاً و نہاراً، یہ کام میں نے راؤنڈ دا کلاک کیا، اس میں دن اور رات کی تفریق نہیں کی، دن اور رات کی پرواہ نہیں کی. لیلاً، رات میں بھی میں لوگوں کے پیچھے جاتا رہا، اور دن کے اوقات میں بھی میں لوگوں کو فالو کرتا رہا کہ وہ اس دعوت حق کو سن لیں اور قبول کر لیں. لیکن جواب کیا آیا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن ان کے لیے نہیں زیادہ کیا، یعنی کون سی چیز ان کے لیے زیادہ ہوئی، کون سا رسپانس یا بیہیویئر ان میں اور زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا؟ دعائی، میری دعا یا پکار کے نتیجے میں، اللہ فرارا، مگر یہ فرار کا مطلب یہ کہ میں ان سے قریب ہوتا تھا، وہ میری شکل دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، اور اس بات پر بھی آمادہ اور روادار نہیں ہوتے تھے کہ وہ میری بات ہی سن لیں. اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور وہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہوتے تھے. ٹھیک. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، کس بات کے لیے دعوت دی، میں ان کو کیوں پکارتا تھا؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں. یعنی یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہی چیز جو میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ بات کرتا رہا ہوں، کہ اگر ہم اسی چیز کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں یعنی دین کا پیغام ہم اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے اپنی طرف نہیں، بلکہ ان کو دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے اس کام کے لیے کہ آؤ میں تمہارا اور خدا کا کنیکشن بنا دوں، آؤ میں تم کو بتاؤں اور تعلیم کروں اور عملاً طریقہ سکھاؤں کہ اللہ کا بندہ بن کر کیسے رہا جاتا ہے. اور اگر آپ وہ سورہ ہود کی آیت یاد کریں کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں مومنین کے لیے، کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے نبی کا اور نبی کے یعنی کنٹینیویشن میں امام کا، کہ مومنین کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی اہلیت پیدا کر لیں، وہ خود اس لائق ہو جائیں کہ اپنے رب سے ملاقات کر سکیں. تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے دعوت ان کو جب بھی دی تاکہ میں ان کو آپ کی مغفرت کے مقام اور محل اور زون میں لے جا کے کھڑا کر دوں، ان کو اس قابل بنا دوں کہ مغفرت خدا ان کو نصیب ہو جائے، کیونکہ ہر ایک کے لیے خدا کی مغفرت نہیں ہے. ابھی جیسے وہ ہم نے حدیث میں پڑھا
کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، جو لمبی لمبی امیدیں آرزویں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے توبہ و مغفرت نہیں ہے. وہ جتنا بھی زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیں، واتوب الیہ. تو یعنی اس طریقے سے میں نے ان کو دعوت دی کہ میں ان کو کہاں پر لے آؤں؟ مغفرت کے محل و مقام میں لے آؤں، اس جگہ تک لے آؤں کہ تیری مغفرت ان کے شامل حال ہو سکے. کیونکہ یہ بات ہم اچھے طریقے سے اب سمجھ چکے ہیں کہ زندگی کی برکتیں اور خوشحالی مغفرت اور توبہ کے ساتھ ہے. اگر اسماء غفور و رحیم ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، خدا نخواستہ، تو زندگی تلخ ہے، پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہمیں سب سے زیادہ جس اسم کا ورد کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ صرف اسم کا ورد کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ کون سے دو اسما ہیں؟ یا غفور و یا رحیم، کہ ان سے ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے. تو میں نے ان کو جب بھی پکارا، بلایا، لتغفر لہم، کہ تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں، میں ان کو آپ سے قریب کر دوں، انہوں نے کیا کام کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اصابعہم انگلیاں، اپنی انگلیاں، آذان یعنی ایئرز، کان، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں. اور یہ بہت ہی عجیب، یعنی کہ جو بیچارہ تبلیغ کرنے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کے لیے تو جو اذیت ہے سو ہے اس قسم کے رویے سے. لیکن یعنی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ تھے جن کو حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، وہ کس قدر بدبختی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے. یعنی وہ تباہی کے دہانے پر گویا کہ کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی یہ رحمت خداوندی تھی کہ اتنی صدیوں تک ان کا انتظار ہوتا رہا کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید ان کو توفیق مل جائے کہ یہ ہدایت پا لیں. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی پھر آپ کہیں یہ نہ پوچھ بیٹھیے گا کہ توفیق تو خدا دیتا ہے، کیونکہ یہ بات اب آپ کو کلیئر رہنی چاہیے کہ خدا توفیق کب دیتا ہے؟ جب آپ نے خدا کے عطا کردہ پہلا جو پیکج ہے، سمع، بصر، فؤاد، کتاب، پیغمبر، عقل، یہ خدا کا وہ پیکج ہے کہ جو اوریجنلی بغیر مانگے، بغیر ڈیزرو ہوئے میں انسانوں کو دے دیا گیا ہے. جب تک لوگ اس پہلے تحفے کی قدردانی نہیں کرتے تو انہیں توفیق اور ہدایت اگلے مرحلے کی نصیب نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ توفیق سے محروم، تو توفیق سے محروم کا مطلب کیا ہے؟ کہ توفیق سے محروم انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب خدا کے دیے ہوئے اس اولین تحفے کی ناقدری اور ناشکری کرے، تب وہ توفیق سے اور توبہ اور مغفرت سب سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایسے، یعنی اس قدر ان کی زندگیوں پر نحوست طاری ہو چکی تھی کہ یہ بات سننے کے بھی روادار نہیں تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں، حضرت نوح شکوہ کر رہے ہیں اپنی قوم کا کہ میری شکل دیکھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور جب میں ان کو دن اور رات دعوت دیتا ہوں، کس لیے دعوت دیتا ہوں؟ اس لیے دعوت نہیں دیتا کہ بھائی میرے تم کوئی خدمت گزار بن جاؤ یا میرے نام کے نعرے لگاؤ. میں تمہیں اس لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ تمہیں مغفرت الہی کا اہل بنا دوں، اس ڈومین میں لے آؤں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو وہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے لباس اپنے سر کے اوپر ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لیے. جیسے ہوتی ہے نا آبا یا چادر ہے،
اب اگر کسی کو کوئی آتے دیکھے، کوئی اس سے مخاطب ہو اور وہ اسی چادر کو اٹھا کے اپنے سر اور اپنے منہ پہ ڈال لے، تو کیا دوسرا کیا بات کرے گا اس سے؟ اور کیا مطلب کہ مجھے تمہاری نہ شکل دیکھنا ہے نہ تمہاری آواز سننا ہے. وہ افرو، اور اس پر اصرار کرتے رہے، واستکبروا استکبارا، اور استکبار کیا، بہت زیادہ استکبار. استکبار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو بڑا یا بے پرواہ یا زیادہ، یعنی اتنا زیادہ جو ہے ایروگنٹلی بیہیو کرے کہ بھئی تم میرے سامنے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ استکباری رویے ہے کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے میرے سامنے، تم مجھ سے بات نہیں کرو، اپنی شکل میں نہیں دکھاؤ گی. تو یہ بہت زیادہ اس قسم کے رویے میرے ساتھ اختیار کرتے رہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لائق توجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مغفرت مانگو گے، خدا سے طلب مغفرت و توبہ کرو گے، تو خدا تمہیں دنیا کی زندگی بھی اچھی دے گا، ایک معینہ مدت تک تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری ہر چیز اچھی ہو جائے گی، اور اس کے لیے تمہیں مغفرت اور توبہ الہی کی ضرورت ہے. ٹھیک، تو ظاہراً یہ بات لگتی ہے کہ جو لوگ تھے اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس قسم کے رویے اختیار کر رہے تھے، تو ان کی دنیا تو خراب نہیں تھی. دنیا کے اندر تو وہ کافی زیادہ انجوائمنٹس اور یہ سب چیزیں فیل کر رہے ہوں گے، اچھائیاں ان کو دکھ رہی ہوں گی، اور یعنی اپنے لیے. تبھی وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ بھائی تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، ہماری دنیا تو آلریڈی مزے میں ہے، ہمیں تو وہ مٹھاس حاصل ہے دنیا کی لذتوں کی. تو یہ تھوڑا سا ایک بات ٹکرا نہیں رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو زیادہ مطلب دولت مند لوگ ہیں اور جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں اور وہ سب ہیں، وہ اسی وجہ سے پرواہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہماری دنیا ویسے ہی اتنی شیریں ہے، ہم آپ کی باتیں لے کے کیا کریں گے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یعنی اگر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت مان لیتے تو ان کی دنیا میں کیا فرق پڑتا؟ نہیں، ان کی دنیا میں فرق پڑتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو ایک سینس آف وہ تھی، پرائڈنیس، کہ وہ ایک تقوی سے اوپر والے تقوی پہ ہیں. اور جب وہ ان کی مان لیتے تو ان کو وہ جو دوسرا تقوی تھا، قریب تقوی تھا، اس کے برابر ان کو، جیسے اس میں سورہ ہود کی اس میں تھا کہ ان کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو ہٹا دو، جو مطلب غریب لوگ ہیں، تو وہ ان کے برابر آ جائیں گے. تو ایک طرح سے ان کا معاشرے میں ان کا جو ایک الگ ایک مقام ہے اس کو افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ نہیں مان رہے. ٹھیک، تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام تو ان سے دنیا کی خوشحالی کا وعدہ بھی کر رہے ہیں نا، بصورت مغفرت اور توبہ. تو وہ کہیں بھائی ہماری دنیا ویسے ہی اچھی ہے، ہاں، تو اس کی ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا ہے، ہم کیوں اپنی یہ جو دولت رکھا ہوا ہے یہ ہم غریبوں میں مطلب کس طرح سے بھی اپنے اسٹیٹس سے نیچے آئیں. تو حضرت نوح کو بتا رہے ہیں کہ تم نیچے نہیں آؤ گے، اللہ کی مغفرت کی وجہ سے تمہیں اور سے زیادہ بلندی ملے گی. یہ خوف ہوتا ہے نا جو اس میں ہے کہ جو بھی آپ کا ایلیٹ ہوتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم اگر اپنے اس جگہ سے اتر جائیں گے تو ہم عام آدمی جیسے ہو جائیں گے. جی، یہ شاید وجہ ہے. ہاں وہ تو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تھے انکار کرنے میں، کہ وہ کہیں بھائی ہماری میں دنیا. وہ اس مغفرت کے بعد والی خوشحالی کو سمجھ نہیں رہتا. اس دنیا ہی کی وہ دنیاوی سٹیٹس تو نیچے نہیں ہو رہا نا.
دنیاوی سٹیٹس تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیچے نہیں ہو رہا ان کا، غالباً استکبار کی وجہ سے کہ وہ جو اپنے سے نیچے درجے کے لوگ ہیں ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہاں تو ان کا جو وہ نیچے ہوگا نا ان کو برابر آ جائیں گے نیچے والے لوگ. اس میں دیکھیں نیچے والے لوگ اوپر آ جائیں گے نا، وہ نیچے نہیں چاہ رہے. نہیں کیوں نیچے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا. اس میں اگر آپ کو جو ہے کہا نا کہ کہ دین دنیاوی ہے، اگر شعشرت تو ان کی باہر آپ کی رہے سوچیں، گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جیسے امام کا ظہور ہوتا ہے یا ایک جسٹ حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے تو یہ جتنے لوگوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور یہ سب اور یہ کیا ہوا ہے یہ سب ایسے ہی رہ جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نکلے گا نا تو بھائی نہیں، یہ تو واپس ہوگا نا. اس میں تو واپس ہوگا نا تو اپنے دنیاوی اسٹیٹس سے نیچے آئیں گے نا. چلیں ہاں سلمان بھی کچھ کہہ رہے ہیں جی بولیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سر اگر ہم اس کو ملائیں سورہ اعراف میں جو بیان ہوا وہ قصہ ہے باغ والوں سے کہ دو جو آدمی بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس باغ ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دو ایسپیکٹس اس کے سمجھ میں آتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باغ جو ہے یہ مستقل کوئی چیز ہے، یعنی وہ اس کو انداز سمجھتا ہے یا مثلا معبود سمجھتا ہے، اور پھر اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی مجھ سے چھنے گا. تو اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں چھنے گا تو اس کے جو ساتھی ہیں جن کو وہ بیان کر رہے ہیں یعنی کہ جو کہ مومن ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں کو آخرت کا انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس امتحان کے طور پہ کوئی چیز دی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ رہے گی، تو آخرت کا انکار وہاں پہ لازم آتا ہے اور وہ چیز چھن جاتی ہے. جب وہ چیز چھنتی ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی، مطلب ایک واحد قوم ذکر کی گئی ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، تو ان کی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عذاب آگے بڑھا دی اور وہ ان سے نہیں چھنی اور ان کی انجوائمنٹ دنیا سے کنٹینیو رہی. تو وہ چھن جانے والی ہوتی ہے، اس لیے نبی ایک خبر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تکلیف میں آ جائیں گے جب ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور آگے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے لیے قصہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو نبی کے پرسپیکٹو سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ انسائٹ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے کنٹینیو نہیں کریں گی. لیکن جو دوسرا پہلو اس کا ہے کہ جو ہم شاید اپنے ایکسپیرینس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مال و متاع ہونے سے مثلاً دنیا کے اندر بھی سکون قلب اور اطمینان یا جو آبجیکٹو اصلاً ہوتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا وہ اچیو نہیں ہوتا، اور انسان کے اندر جو ہے وہ غیر اطمینانی کی کیفیت جو ہے وہ موجود رہتی ہے اور سینس آف انسیکیورٹی رہتا ہے، جس کی طرف یہ احباب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم نیچے ہو جائیں گے دوسرا بڑھ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تفاخر و تکاثر اور سینس آف انسیکیورٹی ہے. تو سینس آف انسیکیورٹی کے ساتھ کبھی بھی وہ دائمی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. دائمی سے مراد دنیا کی خوشی بھی وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے، وہ ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ اس کی انجوائمنٹ جو ہونی چاہیے، جو اس کا مقصد ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہو پا رہا ہوتا. تبھی وہ اس کے چھن جانے کا جو ہے وہ خوف بھی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ خوف ان کو کوئی بھی مطلب بہتر عمل کی طرف آنے سے روک رہا ہوتا. یہ دو چیزیں سمجھ میں آئی. ہاں یعنی کہ یہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ لائق انکار نکات نہیں ہے جو آپ لوگوں نے بیان کیے. لیکن اس میں جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو ان کے سردار تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو کو یا ان کے پیغام کو بغیر وہ جو شروع کی 3 چیزیں تھیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، ان 3 چیزوں کو اختیار کیے بغیر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل. جی شہزاد صاحب یہ بات ایگری کرتے ہیں؟ جی وہ اصل میں اس کی اوریجنل جو پیغام ہے اس کو سننا نہیں چاہ رہے تھے نا. ہاں سننا نہیں چاہ رہے تھے، اور یعنی یہاں پر جو بات امپلیسٹ ہے، اور اسی لیے جو حضرت نوح علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں نا دعوتہم، میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو دعوت دی، یا دعائی، میری دعوت اور پکار.
تو بار بار یہ دعوت اور دعا کا لفظ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک انسان اس دعوت کو نہیں سمجھتا یا قبول کرتا وہ مطلب اس جگہ پہ آ نہیں سکتا. کہ یعنی جیسے جو باتیں آپ لوگ جو بیان کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک بہت پہلے جیسے ایرانی فلمیں وغیرہ شروع میں بہت اچھی بنتی تھی اخلاقی موضوعات پر، تو یعنی اس میں ایک جملہ مجھے بہت اچھا سا لگا تھا کہ ایک بچہ ہے یعنی جنگل میں جاتا ہے اپنے دادا کے ساتھ، اور وہاں پر وہ ایک ہرن کے بچے کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا اور میں اس سے کھیلوں گا اور انجوائے کروں گا اور بہت مزہ آئے گا اس سے. اور اس کے دور ہی تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہوئی جو اس کی ماں ہے بچے کی، وہ مطلب اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جانوروں میں بھی یہ حس تو ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی جدائی اور وہ سب چیزیں ان کو دکھ تو دیتی ہیں. تو وہ جو دادا ہے ایک جملہ کہتا ہے کہ بیٹا اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کرنے کی لذت اس کو اپنے پاس قیدی بنا کر اس سے کھیلنے سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی صحیح. لذت، یہ جو لذت کا ورڈ ہے نا یہ بہت معنی خیز ہے. صحیح. یہ لذت والا ورڈ بہت معنی خیز ہے. یعنی میں اس کو اگر اسی کنسپٹ کو ایکسٹینڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھوکے کو، غریب کو، جو مسکین ہے، اس کو اپنا کھانا اٹھا کر دے دینے کے بعد خود بھوکے رہنے کی لذت اس کھانا کھانے سے کہیں زیادہ ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جی سر. یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو اس کانسیپٹ کو سمجھ جائے گا، جو اس دعا کو یعنی اس دعوت کو قبول کرے گا، دعوت کو قبول کر لے گا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے جب حضرت نوح علیہ السلام بار بار دعا اور دعوت والے ورڈ کو دہرا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر آیت شروع اسی سے ہی ہو رہی ہے، میری دعا میری دعوت. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی یہ بات سمجھو، خدا کے واسطے سمجھو. جس جہالت میں تم پڑے ہوئے ہو اور جس کا الٹیمیٹلی تم کو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے بہرحال جتنی بھی دولت جمع کر لے تو وہ کوئی کرنسی یا موتی یا ہیرے جواہرات کھاتا نہیں ہے، یا ڈائریکٹ وہ نہیں، بس اس کا ایک دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ جناب اس کی وجہ سے میں بڑا وہ ہو گیا ہوں، بااثر ہو گیا ہوں، دولت مند ہو گیا. ٹھیک، تو یہ ایک پہلو جو ہے نا یہ بہت ڈائلیما ہے. صحیح ہے نا کہ یہ ایک بڑا عجیب سا ڈائلیما کا مطلب ایک کراس روڈز پر ہے کہ جو لوگ اس قسم کے ملا ہیں کہ جو زیادہ تر معاشروں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک موضوع ہی نہیں ہے نا ان کے لیے کہ معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے یا جو محروم طبقہ ہے ہمیں اس کی بھی خبرگیری کرنا ہے، تو ان کا کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، ان کے اسکوپ میں ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری دنیا خوشحال ہے، میری دنیا مزیدار ہے، مجھے کس بات کی پریشانی ہے، میں کیوں آپ کی بات سنوں. اور نبی ان کو وہی دوسری تصویر دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مزے ہیں، یہ لذت ہیں، تمہارے لیے اس سے زیادہ لذت موجود ہے اگر تم دوسرے انسانوں کو بناؤ، اٹھاؤ. یعنی آپ خود اس بات کو دیکھیں نا، کہ مجھے معاف کیجیے گا اگر میرا جملہ تھوڑا سا برا سا لگے، کہ ایون شادی بیاہ کے معاملات میں بھی آپ کی اصل لذت کیا ہے جس سے انسان شادی کرتا ہے؟ اس کی شکل و صورت یا جسمانی حالت انسان کو کب تک لذت دیتی ہے؟ اصل لذت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب دو انسان مل کر ایک فیملی بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں،
اور کچھ مزید انسانوں کی زندگیوں کی تعمیر کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں شادی بیاہ کی لذت کس چیز میں ہے؟ نکاح کی لذت کہاں پر ہے؟ پہلے والی چیز میں یا دوسری چیز میں؟ جی یہ دوسری چیز میں. صحیح ہے نا. تو یعنی جو انبیاء اور خدا کا پیغام ہے وہ آ کے کہتے ہیں بھائی اس طرف دیکھو، تم لذت اور مزے غلط جگہوں پہ ڈھونڈ رہے ہو. جن لوگوں کا حق تم غصب کر کے اور مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس میں تمہارا مزہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک نشے میں ڈبونے اور غرق کرنے کے برابر ہے. اور پھر جب یہ نشہ ٹوٹے گا تو تمہارے لیے بہت اذیت لے کر آئے گا. ٹھیک، لیکن وہی جو تقریباً سنت کیا رہی، لوگ سنتے ہیں ان باتوں کو؟ نہیں سنتے. وہی جو ان لوگوں کو رسول خدا نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میں تم کو چاہے دلیل دے دوں یا تم کو معجزے دکھا دوں، تم کو میری بات نہیں سننا، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فلاں جگہ پہ قتل ہوں گے اور کچھ وہ ہیں جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے جائیں گے. میں ابھی سے تم کو بتا رہا ہوں، تمہارا اینڈ یہی ہے. ٹھیک، یہ نہج البلاغہ میں خطبہ قاصیہ میں یہ جملے موجود کہ رسول نے انہی جو ان کے قریش کے سردار تھے مستکبرین، ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے معجزے طلب کر رہے ہو، میں تم کو سب تمہاری فرمائشیں پوری کر دیتا ہوں، لیکن سننا تم نے کچھ نہیں. ٹھیک، تو سننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک دفعہ پھر دہرا دیں، نبی کی بات کب اثر کرتی ہے؟ جب بندگی، تقوی اور اطاعت پیغمبر ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہی بات ہے، الٹیمیٹلی وہ اسی طرف جاتی ہیں چیزیں، لیکن جو تین فیز میں باتیں آتی ہے. پہلے فیز پہ تو عقل اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دیتا رہا جہارن یعنی اوپنلی، بازاروں میں، سڑکوں پر، رستوں پر، دن کی روشنی میں، جہارن جہرن ان کو دعوت دیتا رہا. ثم انی اعلنت لہم، اور پھر کبھی میں نے ان کے لیے اعلان کیا. اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے 10 لوگوں کو آپ نے کھڑا کیا، ایک چبوترا بنایا، ایک ممبر سا ریز کیا، اس پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے باقاعدہ اعلانیہ طریقے سے دعوت. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر کبھی ان کے پاس سری طور پر، خفیہ طور پر جا کر سرگوشیوں میں پرائیویٹلی ان کو باتیں سمجھاتا رہا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو یہاں پر قرآن اس کو پورے ہر ورڈ کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ایفرٹس کو جب بیان کر رہے ہیں تو کوئی بھی انہوں نے چیز چھوڑی نہیں ہے. لیلن و نہارن، پھر اس کے بعد جو ہے جہارن، اعلنت لہم اسرارن، کچھ نہیں چھوڑا. مطلب اعلانیہ، کھلم کھلا، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، خفیہ، ہر چیز کرنی. اور میں ان سے کیا کہتا رہا؟ استغفروا ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کو تلاش کرو، طلب کرو. اور یہاں پر بات کیا ہے کہ آپ کے لیے کی کیا ہے؟ آپ کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھولنے کی کنجی کیا ہے؟ مغفرت پروردگار. ٹھیک ہے، یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جی، استغفار، مغفرت پروردگار، غفور و رحیم آپ کے لیے کی اسما ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن سے ہمارے مسائل اور پریشانیاں حل ہوتی ہیں. تو میں ان سے کہتا رہا کہ اپنے رب کی مغفرت طلب کرو، تلاش کرو. انہو کان غفارا، غفارا کا مطلب ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اس کی مغفرت مانگو گے تو دیر لگائے گا تمہاری بات سننے میں، تمہاری طلب کو
میں تاخیر کرے گا، اس کو کسی بیک برنر پہ رکھ دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. جب بھی تم اس کے پاس جاؤ گے، طلب مغفرت کرو گے، تو تمہیں خدا آگے بڑھ کر قبول کرے گا. یعنی وہی جو میں نے مثال مغفرت کے حوالے سے ماں اور بچے کی دی تھی، تو اس کو آپ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ پھر یہ مغفرت والی کیفیت آپ کو ذہن میں تازہ رہے گی. اور پھر اب اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ خدا جب تمہیں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر خدا نے تمہیں قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں، تمہیں اپنی مغفرت عطا کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آسمان سے بھیجے گا تمہارے اوپر مدرارا، یعنی موسلا دھار بارش برسے گی تمہارے اوپر. اور یہ جو سما یعنی بلندی ہے اور یہ بارش ہے، تو یہ فقط ظاہری بارش نہیں ہوتی، بلکہ نعمات و رحمات الہیہ ان سب پر مشتمل ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ نعمتیں بھی جو ظاہری طور پر ہیں، کیونکہ بارش جب برستی ہے تو، اور خاص طور سے پرانے اوقات میں تو ظاہر ہے کہ جو فصل تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، ایون لوگ بارش کے پانی پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے فار ڈرنکنگ واٹر بھی، یعنی پینے کے پانی کے حوالے سے بھی. تو اتنی ساری چیزیں جو تھیں وہ بارش پر منحصر تھیں، یعنی فصلوں کا گرو کرنا، پینے کے لیے پانی کا نصیب ہونا، پھر اچھا شفاف پانی، اس میں بیماریوں کی بھی شفا ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کے لیے بھی آپ کو چیز ملتی ہے، اینڈ سو آن. تو یہ تم پر اچھے سے مہ برسے گا تمہارے اوپر. وَيُمْدِدْكُمْ، اور پھر خدا تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سپورٹ دے گا، بِأَمْوَالٍ، اموال سے، مختلف قسم کی ایسیٹس، ویلتھ، وَبَنِین، اور بیٹے، اولادیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے قرار دے گا باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ، اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا، یعنی لیکس اینڈ ریورز وہ تمہارے لیے جاری کرے گا. یہ سب کا سب کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ بتائیں. آسمان سے بارش، مغفرت کے مال، قبول ہونے پر، مغفرت مغفرت کے قبول. ٹھیک ہے، مغفرت میں لینے پہ. جی صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور مغفرت کے قبول کرنے کی، قبول ہونے کی بنیادی طور سے کیا شرائط ہیں؟ اس نظام کو انسان اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی تقوی کے ساتھ بندگی، زندگی. مطلب پہلے والی ہے، پہلی والی تین چیزیں ہیں کہ اللہ کا تقوی ہے، اس کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور پیغمبر نبی کی اتباع کرو. اتباع کرو. اور اس تین میں چیزیں. جو ایک بات ضروری ہے مغفرت کے حوالے سے، کہ غلطی اور گناہ حتی الامکان سرزد نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو فوراً اس کا جبران اور اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی صحیح. اگر خدا نہ خواستہ معاشرے کے اندر یا پرسنل یا سوشل یا کمیونل لیول پر اگر کوئی غلط چیزیں جاری ہیں، تو ان غلط چیزوں کا صحیح کرنا مغفرت کے قبول ہونے میں ایک اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ ایک منٹ، ضرور بڑا رکھتا ہے. پوائنٹ ہے. یہ ایک باریک نقطہ ہے. یہ ہاں، یہ باریک نقطہ ہے، بالکل. ہاں، یہ باریک نقطہ ہے کہ آپ کی جو گناہ ہے اس کی اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو اللہ آپ کو مغفرت نہیں کرتا. ہاں، تو یعنی مغفرت تو گناہ کے گناہ سے ساتھ ہوتی ہے نا. مغفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، گناہ اور مغفرت ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے نا. نہیں تو جی بتائیں. جو مغفرت ہے وہ کس چیز سے ہوگی؟ یعنی مغفرت گناہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ اس غلطی کی اصلاح کرنا ہے، اور اصلاح کرنے کے بعد اس بات کا پورا دھیان اور لحاظ رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ نہ ہو. ہاں، صحیح ہے. اور اگر دوبارہ سرزد ہو جائے تو پھر اس سے بھی زیادہ سختی سے نگران رہنا ہے، یہاں تک کہ آپ اس چیز کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر دیں. تب مغفرت کا سینس ہے نا.
اچھا مطلب یہ کہ اگر ایک دفعہ گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کی، ہاں وہ جیسے ایک چیز ہے کہ آپ نے توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ پھر گناہ کیا، تو پھر آپ توبہ ہی میں چلے گئے، ایک آیت بھی شاید ہاں تو چند مرتبہ تو یہ چیز چلے گی، ہاں اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. کنٹینویشن میں نہیں چل ہاں سکتی. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، آپ سمجھ گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا. اور ایک اور بات ہمیں جو ذہن میں رکھنی ہے، جو تقریباً ہم ذکر نہیں کرتے، کہ گناہ فقط فرد کے لیول پہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ معاشرتی لیول پر بھی ہوتے ہیں. اور معاشرتی لیول کے گناہ، ان کا اثر زیادہ خطرناک اور برا ہوتا ہے بنسبت انفرادی لیول کے گناہوں سے. آپ لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، یا اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے. کرتے ہیں. زیادہ تو اگر معاشرے میں اگر چند فیصد لوگ برے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاشرے میں زیادہ لوگ برائی کر رہے ہیں تو وہ نہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انفرادی لیول پر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی اور معاشرتی لیول پر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ گناہ جو اجتماعی سطح پر انجام دیے جاتے ہیں، ان کے برے نتائج انفرادی گناہوں سے زیادہ شدید ہیں. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں صحیح صحیح ہے. یہ بات درست ہے. پورے معاشرے پہ ہوتا ہے نا، پھر تو اس میں شاید پورے معاشرہ ہوتا ہے، اس میں نیک بھی اس میں آ جاتا ہے. یہ بات درست ہے، یعنی جی خدا کی بالکل. طرف سے اس کی سزا زیادہ سخت آتی ہے ہاں بنسبت انڈیویجول کے گناہ کے. جی بتائیں، یہ بات آپ لوگ قبول کر رہے ہیں؟ درست ہے؟ جی سر جی. ٹھیک. اس گناہ میں بعض دفعہ نیک آدمی پھنس جاتا ہے. تو اب آپ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اجتماعی لیول کے گناہ کون سے ہیں کہ جن پر خدا پھر صحیح سے کان پکڑتا ہے؟ جیسے مکس گیدرنگ ہے سر، اس میں لوگ کہتے ہیں سبھی ہو رہی، سب جگہ ہو رہی ہے مکس گیدرنگ، اور لوگوں کو ایک وہ مل جاتا ہے فلاں کی بھی ہوئی ہے، فلاں کی بھی ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی اجتماعی گناہ ہے نا، انفرادی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں، معاشرے میں ناانصافی ہو، سے زیادہ پھیلتا بھی ہے ظلم یہ. ہو، اور یہ ناحق ایک دوسرے کا مال کھایا جا رہا ہو. دو گناہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، دو جو ہے نا اجتماعی لیول پہ، یہ دو چیزیں انسان کو ڈبو دیتی ہیں، یعنی معاشروں کو ڈبو دیتی ہیں. کہ مظلوم کی فریاد کو سننے والا اور پہنچنے والا کوئی نہ ہو جس معاشرے میں. جی انصاف ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ بات غور سے سنیے گا. تو یہ کہ اس کی سوسائٹی ایک ایسی ہو جائے کہ ایک انسان پر ظلم ہو اور یا ہو رہا ہو، وہ اذیت اور تکلیف میں ہو، فریاد بلند کرے اور کوئی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو. آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کا، کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ لشکر جو گیا تھا جمل کے ہی، اس میں انہوں نے بصرے میں لوٹ مار کی تھی، تو کسی عیسائی عورت کے کیا چیزیں چھین کے لے گئے تھے، زیورات یا کیا. تو امام علی علیہ السلام مطلب کپ کپانے لگے تھے، اور آپ کے کندھوں سے ردا کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک مومن اس بات کو سن کر صدمے سے مر جائے تو کم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اس پر خدا جو ہے نا بہت صحیح سے پھر حساب لیتا ہے. ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کس بات کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے کہ کوئی بھی کمزور، مجبور، مظلوم اگر آپ کے سامنے صدا اور فریاد بلند کرے تو آپ نے ہر حال میں اس کی فریاد کو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی بالکل. ایک بات. اور دوسری بات کہ تفرقے اور جدائی، سیکٹیرینزم، ڈویژن، ان باتوں کو پروموٹ کیا جائے، یا ان چیزوں پر جو ہے نا یعنی معاشرے کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں رائج ہونا شروع ہو. کیونکہ اور یہ قرآن کی آیت میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
वला तफर्रकू। तो बाकी सब चीजें आप ठीक है, लेकिन ये दो बातें याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये माशरों को तबाह व बर्बाद कर देती हैं, और खुदा की तरफ से जो है ना फिर इनका बड़ा कड़ा और सख्त हिसाब आता है। और सख्त हिसाब का मतलब ये होता है कि फिर वो हालात पैदा हो जाते हैं कि जिसमें कोई भी सुकून से नहीं रह पाता, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नेक हो, चाहे बद हो, हर एक की जिंदगी तल्ख और कड़वी हो जाती है। आ रही बात समझ में? जी जी सर। जी जी मैं जी समझ सर। जी समझ आ ठीक। गया। तो मतलब जी माशरे सर। में जो ना फरियाद सुनने वाला ना हो मजलूम की, और दूसरी बात ये कि जो है वो माशरे में तफरका हो। तफरक़ेबाज़ी जो है ना, तफरक़ेबाज़ी को हाँ तफरका। फरोग दिया जाए, या हाँ उसको मतलब एक बड़ी अच्छी चीज के तौर पर आप कबूल करें। जी माशरा तकसीम दर तकसीम हो जाए, हाँ मुसलमान माशरे की बात कर रहा हूँ, ठीक। जबकि मुसलमान माशरे के लिए खुदा ने क्या वैल्यूज दी हैं? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। रसूल तमाम मोमिन खुदा ने भाई। फरमाया है, मोमिन जो है वो दीवार में लगी हुई एक ईंट जैसे दूसरी ईंट के लिए होती है, ऐसे एक मोमिन दूसरे मोमिन का सहारा बनता है। मोमिन मोमिन के लिए आईने की मानिंद होता है, ये हदीसें, ठीक। तो जहां पर भी तफरीके का मतलब क्या है? तफरीके का मतलब ये है कि दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए, उन्होंने अपने मामलात को, अपनी तमाम चीजों को एक दूसरे से अलग कर दिया, ठीक। ये मतलब होता है तफरीके का। तो ये वाले काम जो है ना, ये नहीं होना, ये बहुत बहुत खतरनाक है। तो यानी कि मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूं कि जब आपको मगफिरत चाहिए ना, तो आप मगफिरत में खाली इंडिविजुअल गुनाहों को शामिल मत कीजिएगा, बल्कि आपको इज्तिमाई गुनाहों की भी मगफिरत चाहिए है, और वो ज्यादा अहम है, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही है, वो ज्यादा अहम है। रसूल पाक ने उस माशरे को, जिस माशरे में आप तशरीफ लाए थे, उस माशरे में ये दोनों मसाइल मौजूद थे या नहीं थे? जी वो तो मौजूद थे, लेकिन उसकी उसकी मकसद जो है या उसका इस्तकबाल कैसे हो। और आपने जो है, जब मदीने में जो हुकूमत इस्लामी कायम की, जो अल्टीमेटली पूरे अरब पे फैली, वहां पर इन्हें मदीने में जाने के बाद आपने सबसे पहले किस चीज को वो किया था? उन अरबों को कि जो इतना ज्यादा मतलब एरोगेंट और इतने कबायली निजाम में बटे हुए थे, उन अरबों में आपने सीग़ा उख़ुव्वत पढ़वाया है, करवाया नहीं करवाया? जी 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 तफरका खत्म किया था। जी, हाँ है या नहीं? और वो जो मक्के के अंदर निजाम था, जो अबू जहल और अबू लहब और अबू सुफियान और वलीद बिन मुगीरा, इन सब ने कायम किया हुआ था एलिटिज्म का, उस सब पे मिट्टी फेर दी या नहीं फेर दी आपने हम्म मदीने में पहुंच के? हम्म कि जब मस्जिद नबवी बनी है, तो जो लोग बाहर से आते थे वो क्या कहते थे कि हमें पता ही नहीं चलता कि इनमें लीडर कौन है और फॉलोअर कौन है। यानी रसूल जो थे वो अपने असहाब में इस तरीके से उनके साथ बैठते थे, कोई ऊंच नहीं थी, नीच नहीं थी। ये कोई आपका इसरार नहीं था कि मैं तुमसे बात करूंगा तो मेंबर पे बैठ के बात करूंगा। मेंबर फकत एक जरूरत के तहत था, कि जैसे फॉर एग्जांपल जुमे की नमाज में जब मजमा ज्यादा हो, तो लोग जो है ना वो खतीब जुमा को देख पाए, उसकी आवाज सुन पाए। मेंबर इसलिए था, मेंबर इसलिए नहीं था कि इस पर बैठने वाला कोई स्पेशल इंसान होता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये कितना बड़ा इनकलाब है। अगर आप उस सोसाइटी को देखें जो हमारे माशरे से 10 गुना ज्यादा तासुब और जहालत में मुब्तला हो,
ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہم فریکوینٹلی کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں، کہ جب بات ہوتی ہے مغفرت کی تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ گناہ بخشوا دیں، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ فقط ان گناہوں کی مغفرت سے صحیح ہونے والا نہیں ہے، جو اجتماعی درجے کے گناہ ہیں ان کی مغفرت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی رسول خدا نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائی کہ اگر وہ گناہ قابو میں رہتے ہیں جو میں نے آپ کے طرف کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیے، تو لوگوں کی انڈیویجول خرابیوں کے باوجود معاشرہ بہتر حالت میں رہتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی ٹھیک ہے جی، جی سر۔ بالکل اب سمجھ اور کلیئر ہو گئی، کلیئر ہو گئی بالکل ٹھیک، ٹھیک۔ تو میں تم کو بلاتا ہوں کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے، تم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، تمہارے اموال اور اولاد اور باغات اور انہار سب تمہیں عطا کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کے لیے وقار کی امید نہیں رکھتے؟ وقار کی امید یعنی توقیر جو ہوتی ہے وہ آنر، عزت، کہ تم اللہ کے حوالے سے سب دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہاری زندگی سے شروع ہو کر ہر قسم کی نعمت اس کی طرف سے ہے، لیکن تم اس کو لائق عزت اور لائق احترام نہیں سمجھتے اپنی زندگیوں میں۔ اور لائق عزت اور لائق احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی اس کی بات کو اہمیت دی جائے، یہاں پر سنا جائے بعد میں آتی ہے، وقارا یعنی اس کی بات کو اور اس کی اقدار کو ویلیو دی جائے، توقیر دی جائے، اہمیت دی جائے۔ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے بزرگان کو، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہو یا آپ نے کسی اور سے بھی سنا ہو، کہ جیسے علامہ طباطبائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کمرے میں قرآن، نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ ہوتی تھی یا حدیث کی اور کوئی کتاب ہوتی تھی، وہاں پر پیر نہیں پھیلاتے تھے، اپنے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ جو یادگاریں ہیں، جو حرم ہیں، کہ اس کو بعض اوقات لوگ غلط سینس میں لے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو بوسہ دینا یا اس کے آگے جھکنا جو ہے نا وہ سینس نہیں ہے جس میں عوام الناس لیتے ہیں، بلکہ جھکنا اور بوسہ دینے کا مطلب یہی ہے، وقار، توقیر دینا، احترام، ادب، کہ جو کچھ بھی خدائی ہے وہ لائق ادب و احترام۔ ماننا اس کے بعد والی بات آتی ہے، یہاں ماننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو آنریبل سمجھنا، اس کو باوقار جاننا، اس کو اپنے درمیان عزت سے مقام بلند پر رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے وقار۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ جو وقار دینا ہے یہ انسان کے قلب میں خشیت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، کہ جب انسان خدا کی اور خدائی حقیقتوں کو باعزت سمجھتا ہے، اس کے آگے احترام کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو، اگر ہم بات کر رہے ہوں خاموش ہو جائیں، جب بھی اذان کی آواز ہو تو خاموش ہو جائیں، حکم ہے اس کو سنیں، جہاں بھی امام کے نام پر اگر کوئی گفتگو ہو وہاں پر ہم اپنی گفتگو کو دبا دیں، تو یہ ہے وقار، توقیر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قلب میں پاکیزگی آتی ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے، جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ، کہ جو خدا کے شاعر کو تعظیم دیتا ہے تو یہ چیز اس کے قلب کو پاک کرتی ہے، ٹھیک۔ اور خدا کو تم آنر کیوں نہیں کرو گے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر خدا کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی
اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ تم خدا کو آنریبل سمجھو اور کم از کم عزت کرو اس کی اور اس کے پیغام کی. اور پھر وہ نعمتیں بیان فرماتے ہیں کہ اس نے تم کو مختلف اطوار پر خلق کیا ہے. مختلف اطوار کا مطلب کہ انسانوں کی شکل، صورت، رنگ، آواز اور مختلف چیزوں میں الگ الگ وہ ہیں، الگ الگ اقوام ہیں. یونیکنس دی ہر انسان کو، اس کی پرسنالٹی کو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے کیسے تمہارے اوپر 7 آسمان خلق کیے، طبق در طبق، یعنی ایک کے اوپر ایک، منزل بمنزل. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور پھر ان آسمانوں میں چاند کو رکھا نور کے طور پر، سورج کو رکھا چراغ کے طور پر، اینڈ سو. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ پھر تھوڑا ہم اگلی دفعہ پھر یہاں سے شروع کریں گے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس میں پھر کچھ تفصیلات. اور جیسا کہ آپ اس کو دیکھ کر سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کو جو ہے وہ آیات آفاقی کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ یہ آیات آفاقی پر غور و فکر کرنا شاید ان کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے احساس کو اجاگر کرنے کا سبب بن جائے. ٹھیک، تو میری بات پھر یہاں پوری ہوتی ہے. آپ میں سے اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. السلام علیکم سر. سر مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو ظلم ہے کس طرح کا ظلم ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو آپ نے ابھی بتایا تھا پہلے کہ مظلوم کی فریاد کو سننے والے اور اس کو مطلب جو جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کے پاس پہنچنا چاہیے، اس کی فریاد کو سننا چاہیے. تو ظلم کس طرح کا ظلم؟ ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ظلم عدالت کا اپوزٹ ہے، کہ یعنی کہ جب معاشرے میں بے انصافی اور بے عدالتی رائج ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق سے محروم ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جو ان کو ملنے چاہیے. اور حقوق سے جب لوگ محروم ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرے کے وسائل میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی ضرورت یا حق سے زیادہ آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کا حق بھی نہیں ملتا. یہ تمام کے تمام جو سینیریوز ہیں یہ ظالم اور مظلوم کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو یعنی جیسے سورہ بلد کی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یتیماً ذا مقربہ اور مسکیناً ذا متربہ یا فک و رقبۃ، کہ جو 3 چیزیں قرآن نے بیان کی کہ یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کی گردنیں اگر پھنسی ہوئی ہیں مختلف مصائب میں، مشکلات میں، قرضوں میں یا اور ایسی چیزوں میں، وہ یتیم یعنی بے سرپرست، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی گارڈین نہ ہو، اور آپ کے قرابت داروں میں ایسے لوگ موجود ہوں، ان کی مشکل کو پہنچنا ہے. مسکین یعنی کہ جس کا مسکن نہیں، جو مسکن کی تلاش میں، جو بے ٹھکانہ ہے، بے آسرا ہے. مسکیناً ذا متربۃ، جو مٹی میں لوٹ رہا ہے. یہ 3 خاص طور سے آئیڈینٹیفائی کرائیں چیزیں جو ہم پہلے سورہ بلد میں پڑھ چکے ہیں اخلاق میں. صحیح، جزاک اللہ. تو جو سورہ بلد میں آپ کہہ رہے ہیں نا یہ 3 ہیں، یہ معاشرے کے لیے کوئی معاشرے میں بھی امپلیمنٹ ہوگا، انڈیویجول نہیں، معاشرے کے زیادہ تر تقوی. شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ جہاں پر بھی مسکین کو کھانے کھلانے کی بات ہے، جیسے سورہ فجر میں بھی ہے، سورہ اس میں بھی ہے، وہاں پر یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. مطلب معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ کھانا کھا. اسی طرح صابر کے لیے بھی ہے، صابر کہ آپ معاشرے میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو اس طرح سے یہ معاشرے کی حد تک جا رہا ہے. جی بالکل. تو وہ تو دیکھیں جو بھی چیز انسانی ہدایت ہے نا وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کو کور کرتی ہے.
کیونکہ انسان جو ہے ایک فرد کی حیثیت سے تو موجود ہے، لیکن وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے سوسائٹی بھی. ٹھیک ہے، تو اس کو تو اگنور کہیں کیا ہی نہیں گیا ہے. صحیح صحیح صحیح. جی. لیکن یہ جو کنسپٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، تو یہ بہت اہم ہے کہ گناہ جو ہیں وہ اجتماعی اور انفرادی دونوں ہوتے ہیں اور ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح ہے، یعنی کہ انفرادی لیول پر ہم زیادہ گناہوں پر توجہ دیتے ہیں، جیسے جھوٹ ہو گیا یا اس قسم کی چیزیں ہو گئیں، کوئی غیبت ہو گئی. لیکن اجتماعی لیول کے جو گناہ ہیں نا، وہ وہی ہے کہ جیسے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کی آیت دیکھیں 102 104 یا 5. اس قسم کے جو ہے نا کہ جس میں تفرقہ اندازی ہے اور عدالت کا نہ ہونا ہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کا چھوڑ دینا ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اصل میں اجتماعی گناہ ہے. اور یہ بہت برے نتائج لے کر آتے ہیں معاشرے کے لیے اور مطلب معاشرے میں موجود لوگوں کے لیے. صحیح ٹھیک. جی، اور کوئی بات؟ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر ایک فرد کو ان باتوں کا چیزوں کا احساس ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے لیول پر یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا اور وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ قیام کرنا ہر فرد کی ذمہ داری، کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے جب قیام کرو، یعنی یہی حق اور سچائی کے لیے قیام کرو، تو تمہیں یہ بات نہیں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ 10 لوگ ہیں یا 10,000 لوگ ہیں. تقوموا للہ مثنی، دو، اور اگر دو نہیں ہو تو فرادا، تنہا. لیکن یہ کام کرنا ہے جتنی آپ کی بساط ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا جیسے کام کرنا ہے؟ آپ نے کبھی فرقے واریت کو پروموٹ نہیں کرنا. آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے مسلمانوں میں یا دلوں میں جدائی ہو. جوڑنا ہے، ملا کے رکھنا ہے، فتنے فساد کو ختم کرنا ہے، اتحاد کو پروموٹ کرنا ہے. یہ سارے کام کرنے ہیں، چاہے آپ اپنے انڈیویجول لیول پر ہی کریں اگر آپ کو کوئی بھی ساتھی نہیں ملتا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس بارے میں تنہا ہوں تو میں کیا کروں، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر ایک سوال ہے مطلب اس میں کہ بعض ہوتا ہے عموماً ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، شاید آپ سے بھی پہلے تذکرہ ہو کہ جی یار اس بندے کا خیال کو یہ اپنا مومن بھائی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ یار یہ اپنا مومن بھائی ہے، اس کا خیال کرو. تو وہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ایک طرح سے اپنی قوم کو فیور دینے والی بات ہے. عصبیت ہے، اگر بلا عصبیت ہے. دلیل ہے تو عصبیت ہے. ہاں مطلب ٹھیک ہے، دونوں کا اس کو دو نہ دو، اس کو دے دو، یا یہ تو میرا مومن بھائی ہے. نہیں تو یہ سلمان بتائیں گے نا، ان کو کبھی زیادہ نمبر دیے میں نے؟ یہ تو نہیں کیا نا یہ کام. یا کبھی چپکے سے بلا کے پیپر بتا دیا ہو، سوالات بتا دیے ہوں، یہ کام کیا؟ نہیں کیا سر، ورنہ اور اچھے نمبر آتے. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے. اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہے. اس میں یعنی یہ ضرور ہے کہ آپ خدا کے راستے میں دیکھیں. یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ خدا کے راستے میں، ظاہر ہے کہ اپنے قوم کے اور جو لوگ آپ سے قریب ہیں ان کے ساتھ جڑتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑے سے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ جو پریفرنشل ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کو اس کا زیادہ لحاظ رکھنا ہے، دھیان کرنا ہے، وہ اس راہ کے طور پر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں اور ایک جگہ پر آپ کے سامنے وہ ہے جو آپ کی قوم کا
فرد ہے اور ایک وہ ہے جو ایون آپ کے دشمن کا فرد ہے، اور آپ وہاں اس بنیاد پر آپ جو ہے نا تفریق کر، بالکل اجازت نہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل پر قائم رہو کہ وہ تقوی سے بہت قریب 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 تر. یہ صحیح. سب نہیں ہے. نہیں اصل لیکن میں وہ تو وہ ایک بات ہے نا ضرور کہ ہے کہ گواہی ہم دینی ہے، چاہے وہ آپ کے اپنا اپنے بھائی کے خلاف بھی ہو یا باپ کے خلاف بھی ہو، فیملی کا، وہ تو ایک اپنی جگہ جہاں پہ آپ گواہی کی بات کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے مثال دی کہ بھئی وہ کوئی مومن ہے، بھئی اپنا مومن ہے، اس کو ایکسٹرا وہ دے دو، نمبر دے دو، اس کو ایکسٹرا یہ دے دو یار، یہ تو پاس ہو جائے گا، غریب نہیں آدمی ہے، نہیں اپنا نہیں مومن بھی نہیں ہے، نہیں پاس ہو جائے گا. نہیں یا اس کو انٹرویو میں ایکسٹرا نمبر دے دو، انٹرویو میں تھوڑا سا سپورٹ کر دو. یہ سب چیز ہوتی ہیں جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. یہ پھر بات وہی ہے نا کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ میں اور آپ اس بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو صحیح ہے. ہمیں تو اس بات کا اختیار نہیں ہے نا کہ یعنی مجھے تو اس بات کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی رائے نکال کے آپ کو بتا دوں. سر ایک سوال. ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پھر وہ جائیں گے امام کے پاس، رسول کے پاس، قرآن کے پاس. ہاں صحیح ہے، ہمیں گائیڈنس ٹھیک ہے وہیں سے نا، ملے گی. یعنی میں اور آپ گائیڈنس اپنی طرف سے تھوڑی یہ فیصلے کر نہیں، سکتے کچھ ہیں. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو سر یہ ان کی سیرت و سنت میں اس قسم کی چیزیں نہیں ملتی ہیں. ہاں نہیں ملتی ہے. وہ واقعہ تو امام علی کا ہے نا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے بھائی نے آ کے ان سے کچھ مانگا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ چراغ کو آگے کر دیا کہ بلکہ نہیں، انہوں نے تو ان کے اور کم کر دیا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا جی جی وہی کہ اسی انہوں کی نے بات. اپنے گھر دعوت پہ بلایا، خود امام علی کو دعوت پہ بلایا. انہوں نے پوچھا بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے بچ کہاں سے گئے کہ تم نے میری دعوت کر دی؟ ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ فتنہ فساد تو جو ہے وہ معاشرے میں تو بعد میں پھیلتا ہے، پہلے تو گھریلو سطح پہ چل رہا ہوتا ہے نا. اور اس میں اکثر عموماً یہ دیکھا گیا کہ ایک پارٹی بالکل اسٹبن ہو جاتی ہے، وہ سنتی ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دلیل سے، پیار سے، محبت سے بات کرے. مطلب میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اسٹیپ 1 سے ہی غصے میں ہوتے ہیں. مجھے تو بتائیں ایسا ہی ہوتا ہے نا تقریباً. یہ تو پھر ایک ایشو ہوا نا کہ اگر ایک پارٹی شروع سے غصے میں ہے اور دوسرا تو یہ نہیں کہ جو لوگ آپس میں ڈیل کرتے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کنسیشن دینے پر، پیار سے بات کرنے پر، کچھ سمجھانے بجھانے پر راضی نہیں ہوتا. بس وہ یہی ہوتا ہے انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، اب میں بھی دیکھو کیسا جواب دیتا ہوں، میں بھی بتاتا ہوں صحیح سے. یہی چل رہا ہوتا ہے نا. یہ چیز تو بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے ٹھیک میں. ہے نا. تو یہ مومنوں کے طریقے نہیں ہیں، یہ مومنانہ طریقے نہیں ہیں. مومن جو ہے جیسے میں نے کہا کہ مومن کا قلب وسیع ہوتا ہے. مومن محبت کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو صحیح اچھا رستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ایسا ہو کہ جو سارے کام کرنے کے باوجود بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہو تو آپ سختی کیجیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو ہے نا، یہ والا کام نہیں ہے کہ بس پہلے مرحلے سے ہی دونوں نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور بس میں تم کو بتاتا ہوں، میں تم کو بتاتا ہوں. یعنی کہ جب آپ رسول خدا کو آپ دیکھیں نا، ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں، میں تو مطلب ہم لوگوں کا ایک وہ جو ہے جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ٹیچنگز ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں. کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت کوئی ہارڈ پرسنالٹی تھی.
حالانکہ آپ اگر دیکھیں امام علی نے لوگوں سے اتنی نرمی سے ڈیل کیا ہے نا، اسپیشلی اپنی خلافت کے دور میں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. لوگوں کی بعض اوقات آپ نے فضول باتیں تک سنی ہیں. خوارج کے ساتھ آپ نے کتنی نرمی سے ڈیل کی، ان کو آخری حد تک موقع دیا ہے کہ اپنی بات مطلب حجت تمام ہو جائے، کسی طریقے سے واپس آ جائیں، کچھ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ نہیں ہے آپ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کون ہوتا ہوں اس بارے میں کوئی فیصلہ دینے والا یا جج بننے والا. ہمیں تو امام اور رسول اور قرآن سے سیکھنا ہے نا. زندگی کے طریقے ابھی ہم نے کیا پڑھا، اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی. تو ہمیں ائمہ کی سیرت میں یہ مل رہی ہیں جملے. آپ خالی مجلس میں یوں ہی پڑھتے ہیں کہ امام جب شمر نے آ کے کہا کہ کہاں ہے میری بہن کے بیٹے، اور جناب عباس نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تو امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جواب سلام دو اگرچہ کہ فاسق کیوں نہ ہو. یہ ادب تہذیب نہیں ہے اسلام کی. جی سر. پھر تو یہ سب خالی مجلسوں میں پڑھنے کے لیے، باقی عملی زندگی میں کچھ نہیں سننا کسی کو. کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک فاسق کے سلام کا جواب بھی دو، اور یہاں پر ہم 2 منٹ میں مومن کو جو ہے نا ہر چیز سے باہر کر دیتے ہیں. سر جواب دینا تو دور کی بات، لوگ تو شکل پھیر لیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر ہم کس کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ پھر امام حسین کا نام کیوں لیتے ہیں جب ہمیں ان کی نہ بات سننا ہے نہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ تو وہ نام کیوں لیتے ہیں پھر ہم؟ یہ تربیت نہیں ہوئی ہے نا، یہ تربیت نہیں چلی ہے، اس لیے یہ فالٹ آ رہا ہے. بالکل. تو بس وہی بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی اصول پہ کیجیے گا کہ نمبر 1 جو چیز ہے وہ معرفت حق و باطل اور تزکیہ نفس ہے نا. یہ بات اب ذہن میں بیٹھ گئی ہے نا؟ جی بہت اچھی طرح بیٹھ گئی ہے. تزکیہ نفس بہت امپورٹنٹ ہے. معرفت حق و باطل کہ آپ اس معرفت بات حق. پر پہلے زور دیں کہ انسان جوان اس بات کو سمجھے نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیونکہ آپ جب چیزوں کو رٹاتے ہیں کہ بس یہ میرا ہے اس لیے صحیح ہے، یہ میرے مخالف کا ہے اس لیے غلط ہے، آپ مجھے بتائیں یہی تربیت چل رہی ہوتی ہے نا؟ ہاں تقریباً یہی ہوتے ہیں ہر جگہ پر کہ یہ میرا ہے، مجھ سے منسلک ہے تو پھر سب کچھ صحیح ہے. وہی جو ابھی آپ بھی بات کہہ رہے تھے میں وہی بات کہ کر رہا ہوں. میری قوم کا ہے تو اس کو نمبر زیادہ دے دو، اس کو پرچہ بتا دو، اس کو انٹرویو میں نکلوا دو. اس کے بغیر تو چیزیں صحیح ہونا سدھرنا بہت مشکل ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ لینا ہے نا. اچھا اس کے تو اندر جو سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. اس میں بہت کلیئرلی انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان کو بکا دیا اور ان کو شرمندہ بھی انہوں نے دیا. بہت زیادہ بہت اعلیٰ ظرفی ہے وہ تو، بہت بہت اعلیٰ ظرفی، بہت اعلیٰ ظرفی. یعنی وہ معمولی کردار نہیں ہے، وہ وہی ہے جو جس کو خلق عظیم کہہ سکتے ہیں آپ. کہ انشاءاللہ اب ہم کبھی بات کریں گے تو میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے پھر تھوڑا دقت کے ساتھ بیان کروں گا. وہ بہت زبردست، کیونکہ وہ آیتیں بہت زبردست ہیں. میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو مطلب جو ہم لوگ ایک نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں رازان یوسف، ہماری سوسائٹی میں نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے رازان یوسف، لیکن حضرت یوسف کا جو رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے جو اہل معرفت جیسے دیکھیں نا ایک بات بیان کرتے ہیں حضرت یوسف کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، رسول خدا کا رویہ اپنے دشمنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری بہت آنکھیں کھولنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء اور ائمہ کے لغت میں اس قسم کی انتقام گیری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے.
یہ سب چیزیں بہت زیادہ لائق توجہ ہیں کہ یعنی وہ جو ہیں کہ جن لوگوں نے ایکٹیو دشمنی کی، یعنی صرف زبان سے نہیں دشمنی کی، باقاعدہ عمل سے دشمنی کی. رسول خدا نے مکے میں کیا کیا تھا؟ قتل عام کا حکم دے دیا تھا کہ یہ سب ہیں. مسلمانوں سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہارا گھر لوٹا تھا، انہوں نے تمہیں مارا پیٹا تھا، جاؤ اب تم بھی اچھے طریقے سے دل کی بڑاس نکال لو. نہیں 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 ایسا نہیں کیا. تو پھر نہیں ایسا ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں بہت سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی باتیں کہ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، وہ اس کی صفات کا جلوہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت یوسف ہو گئے یا رسول خدا ہو گئے یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ خدا کے اسماء غفور و رحیم کا جلوہ ہے. یعنی ان کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غفور و رحیم کیسا ہوتا ہے. بتائیں، آتا ہے سمجھ میں؟ نہیں، جی سر. ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ غفور و رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک، ٹھیک، چلیے، فی امان صحیح اللہ. ہے. فی امان اللہ. خدا آپ لوگوں کو خیریت و عافیت میں رکھے. آج کل مجھے کافی فکر ہو رہی ہے ویسے پاکستان کی طرف سے. جی سر. نہیں نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت- سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ اللہ حافظ. حافظ. جزاک اللہ خیر.